پہنچا دیار شام میں جب سر حسین کا پہنچا دیار شام میں جب سر حسین کا راستہ تمام تھا بازار شام کا مجمع تھا راستے میں ہر ایک خاص و عام کا سر پر ہے نہ ہجرت خیر الانام کا قیدی تھے سب اٹے ہوئے گردو غبار میں اور تھا دہک رہا تھا دنیابی بخار میں اور تھا دہک رہا دنیابی بخار میں تھا سب کے آگے آگے وہی تو گرا گلے میں تھا پاؤں میں بیڑیاں آنکھیں سکتی تھی نہار سے اونٹوں کی سے رنگوں کو دیتی تھی سنگے کی دربار ہو گیا تھا خشک یہ ظلمت کا جوڑ تھا ارے گویا کے سارے تن میں تشنج کا دور تھا گویا کے سارے تن میں تشنج کا دور تھا ارے جس نیز پہ دھرا تھا سریگون مرتضی ناگہاں چلتے چلتے وہ راستے میں رک گیا ہر چند غور کرتا تھا خولی بے حیا پھر ہوتی تھی جگہ سے نہ جو میں سے لڑا بازو تھکے یہ زور گھٹا اہل شام کا ارے لیکن اس جگہ سے بڑا سر ایمان کا لیکن اس جگہ سے بڑا سر ایمان کا بولے کہ تازیانہ بڑھا شیر باد نہیں آیا جناب سید سجاد کے قریب
में सर अपना पीटने लगी, तब ज़ैनब हज़े अरे जब खून ताज़ियाना में देखा भरा हुआ कोहराम अहले बैत नबी में बपा हुआ कोहराम अहले बैत नबी में बपा हुआ। जुल्म पर था देखने वालों को भी आया, मैं पे रो रहा था, सरे दाश डाला आकर करीन ज़बा सजाने बोलता, अरे क्यों मेरे बाबा आगे ना बढ़ने का क्या सबब, बेकस सुल्तान बेकस को ताज़ियाना ये अदा लगाते हैं, अरे अब मुझे से ताज़ियाने नहीं खाए जाते हैं, अब मुझे ताज़ियाने नहीं खाए जाते हैं। एजाज से हुसैन ने उसका सदाई, अब उस तरह से मेरी प्यारी सकीना ये पड़ी, देखे कोई कहाँ है आगोश के परी, बैठला वो ढूंढ कर उसे ढूंढ पर अभी, अरे सिवा कयान रांड के दिल को हिला दिया, उस तरह से खुद को फिरते अली ने गिरा दिया, उस तरह से फिर को गिरते अली ने गिरा दिया। ज़ैनब ने उस घड़ी जो नजर की इधर उधर देखा के मुअज़्ज़मा बैठी है खाक पर, काला लिबास जिस्म में पहने है सर बसर, अफ़सानों पे बिन्त शाह का रखे हुए नज़र, अरे आंसू रवा आँख से और लागे इतनी गोदा पे हर निगाह इसलिए को अदार पे हर निगाह बिनते अली ने देख ये मेहरबानिया की अर्ज बढ़ गया पे कुर्बान मेरी जान, एहसान किया वो मुझ पे जिसका नहीं बयां, दे अजर उसका आपको अल्लाह दो। अरे माँ सरपरस्त फातिमा बाबा नहीं, हम बेकसों का पूछ ले वाला कोई नहीं, हम बेकसों का पूछ ले
ملا نہ چین سالوں پہ میرے کاٹ گیا ہے سرے ارے زہرا ہے میرا نام فلک کی صدا میدان کربلا سے تیرے ساتھ آئی ہوں میدان کربلا سے ساتھ آئی ہوں پہنچا شام میں جب سر امام کا علم سے جھولے سے تابوت و تعزیہ سے ہے علم نے مشق سکینہ نے کر دیا ثابت علم نے مشق سکینہ نے کر دیا ثابت بھتیجی آج بھی لپٹی ہوئی چچا سے ہے بھتیجی آج بھی لپٹی ہوئی چچا سے ہے دادا ہے تیرا حیدر قرار سکینہ دادا ہے تیرا حیدر قرار سکینہ بابا ہے تیرا خلد کا سردار سکینہ بابا ہے تیرا خلد کا سردار سکینہ کشتی کو میری ہو بلا کس بات کا خطرہ کشتی کو میری ہو بھلا کس بات کا خطرہ اس پار ہے عباس تو اس پار سکینہ اس پار ہے عباس تو اس پار سکینہ عباس ہے
شبیر کے لشکر کے علمدار، عباس ہے شبیر کے لشکر کے علمدار، شبیر کے مقصد کی علمدار سکینہ، شبیر کے مقصد کی علمدار سکینہ، ابھی ایمان برادر کے خطبے کا اثر ہے، بیمار برادر کا یہ خطبے کا اثر ہے بس لرزنے لگا دربار سکینہ، ہے بس لرزنے لگا دربار سکینہ۔ پتہ نہیں آپ نے غور کرنا کہ تاحشر برستی ہے برستی ہی رہے گی، تاحشر برستی ہے برستی ہی رہے گی، ہر دشمن شبیر پہ پھٹکار سکینہ، ہر دشمن شبیر پہ پھٹکار سکینہ، اور شبیر کے بعد حضرت شبیر ہے زینب، شبیر کے بعد حضرت شبیر ہے زینب، اور حضرت عباس علمدار سکینہ، اور حضرت عباس علمدار سکینہ، چاہے تو الٹ دے ابھی شام کا دربار، چاہے تو الٹ دے ابھی شام کا بازار، دربار میں ہے حیدر قرار سکینہ، دربار چاہے تو الٹ دے ابھی شام کا دربار، دربار میں ہے حیدر قرار سکینہ، اور قاسم پہ کرم آپ کا ہوتا رہے بی بی، قاسم پہ کرم آپ کا ہوتا رہے بی بی، ارے پڑھتا رہے ہر باری اشعار سکینہ۔ چاند اکبر سے چمکنے کی اجازت مانگے، چاند اکبر سے چمکنے کی اجازت مانگے، پھول بھی ان سے مہکنے کی اجازت مانگے، چشمہ عشق چھلکنے کی اجازت مانگے، دل زلیخا کا دھڑکنے کی اجازت مانگے، حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں، کربلا یہ ہے کوئی مثل کا بالا نہیں، کربلا یہ ہے کوئی مثل کا بالا نہیں۔ مولا حسین میں آپ پڑھ چکا ہوں، یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے،
دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے حسین اس میں یہ گھر حسین کا ہے ہزاروں سجدے ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے فرشتے کھول کے میرے کفن کو دیکھتے ہیں فرشتے کھول کے میرے کفن کو دیکھتے ہیں نشان دین پہ ہوگا اگر حسین کا ہے یزیدیہ جو یہ گھونگھٹ نکال بیٹھی ہے یزیدیہ جو یہ گھونگھٹ نکال بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے اثروں کی بھیڑ میں دیکھو وہ ظلم کے آگے سروں کی بھیڑ میں دیکھو وہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے خدا کون چکائے گا روز محشر کا خدا کون چکائے گا روز محشر کا کہ قرض اتنا تیرے دین پر حسین کا ہے گناہگار کو حر جیسا معتبر کر دے گناہگار کو
حر جیسا معتبر کر دے زمانے بھر میں فقط یہ ہنر حسین کا ہے زمانے بھر میں فقط یہ ہنر حسین کا ہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. عزیزان گرامی تک معزز حضرات آج یہ اشرے محرم کی چوتھے مرحلے میں داخل ہوا ہے اور آپ کے سامنے جو بات جو موضوع ہے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج ہم نے چوتھے مرحلے میں داخل کر دی. بالکل انتظار کرنی ہوتی ہے تو آپ پیچھے ماحول بنا رہے سلمان پڑھتے ہوئے تھوڑا اور
رخصت ہو جانا ہے تو کچھ باتیں کچھ معلومات کہ جس کا ذیل عرض کر رہا تھا اس میں گفتگو جو ہے وہ اللہ نے نشانیوں کو روشن دلیلوں کو رسولوں کے ساتھ بھیجا، کتاب بھیجی، نظام بھیجا، اور اس کی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ نظام اور قرآن اس لیے بھیجا کہ مناسب بالقسط تاکہ انسانیت عدل و قائم رہے۔ اس کے بعد گفتگو یہ ہوئی کہ ملیالم غیر میں رہ کر اللہ اور ان کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اور عزیزوں، دین اسلام کی گفتگو ہے کہ دین ایک مشن ہے اور کسی بھی مشن کو آگے لے جانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں قیادت کا معاملہ، حمایت کا معاملہ، اور اس مشن پر مال خرچ کرنے کا معاملہ۔ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہوئی۔ اب گفتگو تو اس سے ہی متعلق اور اس کے آگے کرنے والا تھا، لیکن محترم جناب نے جو ہے جو شعر پڑھا آخر میں جناب حر کے حوالے سے، اب طبیعت ہوئی کہ کچھ بات 2 منٹ اس پر میں لینا چاہوں گا کہ کیا مرتبہ، کیا فضیلت جناب حر کی، کہ وہ کہ جسے کیا مسئلہ تھا، اس کی تشریح یہی کہ امام حسین نے جناب حر کو معتبر بنا دیا، جو فرمائے معتبر بنا دیا۔ اچھا دیکھیے، امام حسین سے جناب حر کی 2 ملاقات ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک ملاقات کربلا سے پہلے کہ جب آپ جناب حر اور امام حسین کی ملاقات ہوئی تو راستہ روکا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد امام حسین نے حر کے لیے کہا کہ اے حر جا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اے حر جا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ لیکن حر نے ایک جملہ کہا کہ اے حسین اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی، یعنی امام حسین کے مرتبے کو حر جناب سیدہ سے پہچان رہا تھا۔ لیکن دوسری ملاقات جناب حر کی 10 محرم کی صبح میں ہوئی، لیکن بڑا فرق ہے ان دونوں ملاقاتوں میں۔ پہلی ملاقات ہوئی تو امام حسین نے حر کا احترام نہیں کیا، حر کی تکریم نہیں کی، حر کو پاس نہیں بٹھایا، حر کو گلے نہیں لگایا، تو بلکہ یہ جملہ کہا کہ اے حر جا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ لیکن وہی دوسری ملاقات جب صبح عاشور ہوئی تو حر کو گلے بھی لگایا، حر کو پاس بھی بٹھایا، حر کا احترام بھی کیا، حر کی تکریم بھی کی۔ تو میں دستے ادب جوڑ کے سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر ان دونوں ملاقاتوں میں فرق کیوں ہے؟ تو حسین آواز دیں گے کہ جب حر پہلی مرتبہ آیا تھا تو کرسی کے گھمنڈ میں آیا تھا، جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو کرسی کے گھمنڈ میں آیا تھا، کرسی کے تکبر میں آیا تھا، اپنے پاور اور فوج کی طاقت سے آیا تھا۔ لیکن دوسری مرتبہ آیا تو انکساری سے آیا، محبت سے آیا، سر کو جھکا کے آیا۔ تو حسین نے پیغام دے دیا کہ جو میرے دروازے پر جتنا جھکتا جائے گا میں اسے اتنا بلند کر دوں گا۔ مل جل کر کہتا ہوں بڑے محمد، جو میرے دروازے پہ جتنا جھکتا جائے گا۔ اچھا دیکھیے، یہ میرے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن بات آخر میں کہنی تھی اسے میں نے مقدم کر دیا۔ بس اس شعر پر حفاظت کا مرحلہ آخری مرحلہ ہے نا، تو امام حسین نے کیسے دین کی حفاظت کی؟ امام حسین نے بھائی پوری توجہ، جناب حر کی یہ 2 ملاقات آپ کی توجہ درکار ہے تو ایک جملہ کہہ دوں۔ جب ملاقات ہوئی تو حسین نے پیغام دیا کہ جو میرے دروازے پر، میرے در پہ جتنا جھکتا جائے گا میں اس کا احترام، اس کا نام اس کائنات میں کرتا جاؤں گا۔ بھائی پوری توجہ، بھائی وہ حر شورا حضرات اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، وہ حر کی جو سن 61 ہجری سے پہلے تاریخ کی وادیوں میں گم تھا، وہ حر، بھائی حر کا نہ کوئی نام جانتا تھا، نہ حر کا پتہ تھا، نہ حر کے قبیلے کو کوئی جانتا تھا، نہ حر کے خانوادے کو کوئی جانتا تھا، نہ حر پر درود تھا، نہ حر پہ سلام تھا، نہ حر کا نام جانتا تھا، نہ حر کے باپ کو کوئی جانتا تھا، نہ حر کے بیٹے کو کوئی جانتا تھا۔ وہی حر جب امام حسین کے دروازے پر انکساری اور محبت سے جھک کر آیا تو آج حر پہ درود بھی ہے، حر پہ سلام بھی ہے، حر پہ درود بھی ہے، حر پہ سلام بھی ہے۔ اور معصومین نے فرمایا کہ اگر کوئی
لیے جائے اور حور کی زیارت کر کے آئے تو میں اسے دوبارہ کربلا پھر بلاتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ مرتبہ جناب حور کا امام حسین نے رکھا، اور اس اعتبار سے جو در امام حسین پر کھلتا آئے گا. اور عزیزو، امام حسین اللہ کے وہ خاص ہادی کہ جنہوں نے ابتدائی مرحلے میں بھی، توجہ فرمائیے گا، ابتدائی مرحلے میں بھی ہدایت کی، یعنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بھی ہادی بن کے آئے، عمر کے آخری مرحلے میں بھی ہادی رہے. توجہ فرمائے، ابتدائی مرحلے میں جب گہوارے میں تھے تو وہ فطرس کہ جو بغیر بالوں پر کے نہ جانے عذاب الہی میں کتنے دنوں سے تھا، لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی، فرشتوں کا نزول ہوا، ذوق در ذوق فرشتے نازل ہوئے، خوشبو محسوس ہوئی. کہا کس کے دروازے سے آ رہے ہو؟ کہا کہ رسول کے یہاں ایک نواسا ہوا ہے. کہا مجھے بھی لے کے چلو. بھائی وہ فطرس کہ جو عذاب الہی میں مبتلا تھا حسین کے دروازے پہ آیا، حسین کے جھولے سے مس ہوا، حسین نے اسے بالوں پر عطا کیے. اب جب اڑا ہے تو یہ کہتا ہوا اڑا. بھائی پوری توجہ چاہوں گا، حسین کی ابتدائی زندگی کا مرحلہ، حسین کی آخری زندگی کا مرحلہ، حسین کیسے ہادی ہے، کیسے ہدایت کرنے والے ہیں. جب وہ بالوں پر پا کر اڑنا شروع ہوا تو یہ کہتا ہوا اڑا، من مثلی من مثلی من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ میں کہوں گا ٹھہرو ٹھہرو، اے فطرس اتراؤ نہیں، ابھی بالوں پر ملے ہیں، سلب ہو جائیں گے. فطرس آواز دے گا، یہ وہی حسین کا دروازہ ہے کہ جو اللہ کے خاص عادی ہے. اور جو فرمائے حسین کا یہی دروازہ ہے جو اللہ کے خاص عادی ہے. تو معلوم چلا حسین ابتدائی مرحلے میں ہو تب بھی آزاد کرتے ہیں، انتہائی مرحلے میں ہو تب بھی آزاد کرتے ہیں. جب رومال کو حر کی پیشانی پہ باندھا تو ایک جملہ کہا، اے حر جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد. اور جو ہے گرامی ہے، حر جا تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں. امام حسین اس ہادی کا نام. تو جانے گرامی، قرآن کہہ رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا، ہم نے ہادیوں کو ادھر سے ادھر بھیجا. اچھا دیکھیے، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہادیوں کو بھیجا، ہم نے نبیوں کو بھیجا، ہم نے میزان بھیجا، ہم نے کتاب بھیجی، تو اس کا مطلب جو بھیجے گا وہی بنائے گا. جو بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے، لقد بہت سی آیتیں اس سلسلے میں موجود ہے کہ نبیوں کو ادھر سے ادھر بھیجا، ہادیان دین کو بھیجا، کن کن چیزوں کو بھیجا. اور قرآن کسی آیت میں کہہ رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا. تو جو بھیجنے والا ہوگا وہی بنانے والا بھی ہوگا. بھائی توجہ فرمائیں، جو بھیجنے والا، بھائی پہلے نبی پہلے. اچھا دیکھیے، جو بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ نے کتنے انبیاء کو بھیجا؟ 1,24,000 کو بھیجا. لیکن 1,24,000 میں جب منتخب کرنا ہوا تو 313 رسولوں کو منتخب کیا. اور جو فرمائیے گا، اس میں اگر اولو العزم کو بنانا ہوا تو کتنے کو بنایا؟ 5 کو بنایا. بھائی پوری توجہ، یعنی 313 رسولوں کو بنایا، منتخب کیا، 5 اولو العزم کو یعنی صاحب شریعت کو منتخب کیا. لیکن جب پہلے رسول، پہلے نبی کا مرحلہ تھا تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ دیکھو میں ایک پتلا بنانے والا ہوں. جب پتلا بنا لوں اور میں جب اپنا امر، اپنا حکم، توجہ فرمائیں، اور اس کو روح کی شکل میں اس پتلے میں داخل کروں تو تم سب کے سب کس میں چلے جانا؟ سجدے میں چلے جانا. توجہ فرمائیں، سب کے سب سجدے میں گئے، لیکن ایک نے انکار کیا. توجہ فرمائیں، ایک نے انکار کیا. کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے انکار کیا. سب آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. جب ابلیس نے انکار کیا
تو ابلیس سے اور मुफस्सिरीन ने लिखा कि क्यों इनकार किया। इब्लीस ने इसलिए इनकार किया कि उसको इस बात का घमंड था, उसको इस बात का तकब्बुर था कि मैं अफजल मटेरियल से, यानी मैं आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से बने हुए हैं। तवज्जो फरमाए, मैं आग से बना हुआ हूँ, आदम मिट्टी से बने हुए हैं। और उसे इस बात का घमंड हो गया था कि मैं अफजल हूँ और आदम का ये जो पुतला मिट्टी से तैयार है ये मुझसे कमतर है। भाई पूरी तवज्जो फरमाए, जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना, ये पहला मरहला है हादी का ना, तुम सबके सब सजदे में चले जाना। तो सबके सब सजदे में गए, एक ने इनकार किया, जैसे ही इनकार किया अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला और कहा कयामत तक तुझ पर अल्लाह की लानत होगी। उसने यौमुल कयामा की मोहलत मांगी, अल्लाह ने मोहलत दी, उसे अपनी बारगाह से निकाला। मैं दस्ते अदब छोड़ के हुजूरे बारगाह पनाह में अर्ज करूंगा, या खुदा ये तेरा वो बंदा था कि जिसने जमीन के चप्पे चप्पर पे इबादत की, कोई जमीन का सरजरिया, कोई जगह नहीं बची थी कि जहां पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। एक ही सजदे का तो इनकार किया है। भाई वो है कि जिसने इब्लीस के लिए आप तारीख उठा कर देखें, जमीन कायनात के चप्पे चप्पे पर उसका सजदा था, उसकी इबादत थी। मैं दस्ते रब छोड़ के कहूंगा तेरा एक ही सजदा तो इनकार किया, तू रहमान है, रहीम है, माफ कर दे, इसको बख्श दे। एक सजदे का इनकार कर रहा है, अपनी बारगाह से क्यों निकाल रहा है, वो भी लानत के साथ निकाल रहा है। आवाज़े कुदरत आएगी, तुमने मफहूम इबादत नहीं समझा, सजदे को हुक्म नहीं था बल्कि मेरी इताअत का हुक्म था। तो जो फरमाए, मेरी इताअत का हुक्म था और उसके बाद मेरे हादी का इनकार था। अल्लाह ने हुक्म दिया, चाहे इब्लीस को पसंद हो ना हो लेकिन उसे मानना पड़ेगा। भाई मटेरियल देख रहा था ना, तो मालूम चला जो मटेरियल देखे उसकी सिफत इब्लीस की सिफत होती है। भाई जो मटेरियल देखे और उसने इनकार किया, जब इनकार किया तो अल्लाह और मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो जिसे मैं बनाऊं, तुम्हें पसंद हो ना हो मानना पड़ेगा, चाहे मैं उसे आसमान पे बनाऊं तब भी मानना पड़ेगा। गदीर के मैदान में जो है ग्रामी, मैं उसे बनाऊं तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये हादियाने खुदा है और दीन की हिदायत करते हुए। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो अल्लाह अपने हादियों को भेज रहा है, तो जितने भी नबी को, जितने भी हादियाने खुदा को भेज रहा है, सबका एक ही मकसद कि अल्लाह की मारिफत और दीन की नुसरत। तवज्जो फरमाइएगा, यानी दीन की मदद हो, दीन की मदद के लिए भेजा। कुरान मैंने एक आयत को आपके सामने कोट किया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के मददगार हो जाओ, यानी दीन के मददगार हो जाओ। यानी अल्लाह दीन की मदद, यानी जितने भी हादियों को भेजेगा उसका काम ये होगा कि वो उसके दीन को आगे लेकर जाए, यानी दीन के मददगार हो जाए, दीन के शरीयत के मददगार हो जाए। भाई तवज्जो फरमाए, और जाहिरी एतबार से भी हर कोई जो दीन के लिए काम करे वो दीन का मददगार होगा। पूरी तवज्जो चाहिए मुझे, जो दीन का काम अंजाम दे वो दीन का मददगार होगा, चाहे वो इस्लाम के पहले मरहले का इंसान हो या रोजे कयामत के आखिरी मरहले का इंसान हो। जो भी दीन के काम आएगा वो दीन का नासिर कहलाएगा, दीन का मददगार कहलाएगा। लेकिन एक जुमला कहना चाहूंगा कि जो दीन के मदद के लिए अल्लाह हुक्म दे रहा है, क्या इसकी मदद से खुद खुदा की जात में कोई इजाफा होगा? तो जो फरमाए, या अल्लाह की बुजुर्गी में कोई इजाफा होगा? नहीं अजीजो, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। एक छोटी सी मिसाल दूं, एक बाल्टी आप भरे और भरने के बाद उसे बुलंदी पर रखें और उसके नीचे खड़े हो जाएं, उसमें पानी को दाखिल करते रहें और उसके नीचे खड़े हो। भाई पानी अगर भर जाएगा तो क्या वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा?
जो फरमाए भाई नीचे आएगा ना, यही नुसरत खुदा का मफहूम है। अल्लाह अगर दीन की मदद मांग रहा है, अपनी मदद मांग रहा है, तो अल्लाह की जात में कोई इजाफा नहीं होगा। जो जितना दीन का मददगार होगा उतना उसकी शख्सियत बुलंद होती जाएगी। तवज्जो फरमाए, जो जितना दीन का मददगार होता जाएगा उतना उसकी शख्सियत बुलंद होती जाएगी। अब चाहे वो कोई जमाना हो, किसी सूरत में हो, जो भी हादियाने खुदा आएंगे दीन की मदद करते जाएंगे तो इस्लाम की मदद होगी, दीन की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी। तो अल्लाह का वादा है, तुम मेरे दीन की मदद करोगे, मैं तुम्हारे नामो नमूद को बाकी रखूंगा। तुम मेरे दीन के काम आओगे, मैं तुम्हारा नाम बाकी रखूंगा। भाई पूरी तवज्जो, मुतवक्किल का जमाना है, मुतवक्किल की हुकूमत है, और उसका पोता, मुतवक्किल का पोता निकला, और निकलने के बाद वो सामर्रा की जानिब चला और अपने दोस्तों को लिया, और ले जाने के बाद कहता है कि चलो मैं अपने बाप दादाओं की कब्रों की ज़ियारत करता हूँ। मुतवक्किल का पोता चला, उसके दोस्त चले, खुलफा नाम की जगह पे पहुंचे। क्या देखा कि एक गुम्बद है कि जहां पर चिरागा रोशन है, तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है। वो सामर्रा का अस्करियैन का गुम्बद था। मुतवक्किल के पोते के दोस्त मुतवक्किल के पोते की तरफ मुतवज्जे हुए, अरे तुम तो कह रहे थे कि ये तो मेरे कैदी हैं, ये तो हमारे बंदी थे, इन्हें हमें लाचार किया था, हमने मजबूर किया था, ये क्या मंजर है? इनकी कब्रों पे दुरूद है, इनकी कब्रों पे कुरान की तिलावत है, तुम्हारे बाप दादाओं की खबरें वीरान है। वही मुतवक्किल के मुशाविर का पोता, और वो भी मौजूद था, उसने कोहनी मारी और मार के कहा, अरे तुम क्या जानते हो, जो गुम्मत के नीचे मौजूद है वो हक पर थे, इसके बाप दादा बातिल हैं। तवज्जो फरमाए, ये तुम्हारे बाप दादा बातिल पे थे, ये हक पे थे, तो मालूम चला जो दीन के काम आएगा, जो नुसरत खुदा के लिए चाहे जमाना गुजर जाए लेकिन उसका हक सर चढ़ के बोलेगा। भाई पूरी तवज्जो, चाहे जमाना गुजर जाए नुसरत खुदा के जो काम आएगा, अब चाहे जिसका जमाना हो, चाहे जिसकी हुकूमत हो, शायद वक्तन हक को दबा दिया जाएगा लेकिन हक को मिटाया नहीं जा सकता। तो हक को दबा दिया जाए लेकिन हक को मिटाया नहीं जा सकता। हक हम हमेशा वो है कि जाल हक सहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक आएगा तो बातिल खुद ब खुद फरार अख्तियार करेगा, जब हक आएगा तो बातिल खुद ब खुद चला जाएगा। तो जो कोई भी नुसरत खुदा के लिए कदम बढ़ाएगा तो अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद करेगा। भाई पूरी तवज्जो, चाहे वो कोई मैदान हो, कोई जगह हो, एक मंजर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो सैयद सज्जाद के जिसे यजीद का लश्कर ये कैद करके लेके चला कि हम इन्हें निस्तो नाबूद कर देंगे, हम इन्हें कैदी लेकर चलेंगे, इनको जलील कर देंगे, इनको रुसवा कर देंगे, इनकी हुर्मत को पामाल कर देंगे, कैदी बनाकर दरबार में लेकर गए। लेकिन इन्होंने नुसरत खुदा के लिए अपनी जान दी थी, तो अल्लाह का वादा था कि तुम मेरे लिए काम आओगे तो तुम्हारी इज्जत को मैं बचाऊंगा। दरबार में गए, जैसे ही दरबार का दरबारी खतीब मिंबर पे गया और उसने कहा कोई कुरान नहीं थी, कोई रसूल नहीं था, कोई दीन नहीं था, कोई शरीयत नहीं थी। इतने में सैयद सज्जाद बेड़ियों को संभाले हुए खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा, अरे खामोश हो जा, अगर कोई दीन नहीं था, कोई शरीयत नहीं थी, तो तूने जो ये आज़ान दिलाया है, तूने जो आज़ान दिलाया है। इतने में यजीद ने फिर
इशारा किया कि मुअज्जिन अजान देना शुरू करे। मुअज्जिन ने अजान दी, जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, सैयद सज्जाद खामोश हुए। उसके बाद कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन मुअज्जिन अजान देते देते जैसे ही उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इतना सुनना था। सैयद सज्जाद यजीद के तख्त की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ऐ यजीद बता, ये मोहम्मद तेरा नाना है या हुसैन का नाना है? तो फरमाया ये तेरा नाना था या हुसैन का नाना है। ये जुमला आपके ज़हन में है ना कि जो नुसरत खुदा के काम आए अल्लाह उसकी इज्जत रखता है। जब ये मामला देखा तो मुअर्रिखीन ने कलम उठाया, चाहा था कि यजीद की जीत लिख दे, हुसैन की हार लिख दे। लेकिन जब ये मंजर देखा कि कोई कैदी है और यजीद को ऐसे डांट रहा है कि जैसे ये आजाद है, यजीद कैदी बना हुआ है, यजीद कैदी बना हुआ है। जब ये मंजर देखा तो कहा ठहरो ठहरो, शायद मामला पलटने वाला है, सच्चाई निकलने वाली है, बात वाज़ेह होने वाली है। इसी असना में जब ये मंजर हुआ तो इमाम सज्जाद गए और खुतबा दिया। मुझे खुतबा नहीं पढ़ना। उसके बाद एक जुमला कहा, ऐ यजीद ये बता, तू वो है कि जो मेरे बाबा से, भाई बोले तवज्जो, मेरे बाबा से बायत लेना चाहता था। मेरा बाबा तुझे करबला में बायत नहीं दिया, मैं उनका बेटा तेरे दरबार में हूँ। अगर तेरी ताकत है तो मेरे बंधे हाथों से बायत, मेरे बंधे हाथों से बायत ले ले। जब ये मंजर देखा तो मुअर्रिखीन ने लिखना शुरू किया कि ये कोई और मामला नहीं है, यजीद खुद जालिम है, यजीद जुल्म करने वाला है। मुअर्रिखीन ने लिख दिया कि हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। और जो फरमाए हुसैन जीत गए तो अल्लाह ने कैसे इंतखाब किया, कैसे मुंतखब किया कि जो मेरी नुसरत खुदा के काम आएगा मैं उसकी इज्जत बढ़ाऊंगा, मैं उसका इकराम करूंगा। यजीद ये समझ रहा था, भाई पूरी तवज्जो, यजीद ये समझ रहा था कि करबला के दश्त में, अगर आपकी तवज्जो बेदार है तो एक जुमला कह दूं, यजीद ये समझ रहा था कि करबला के दश्त में हुसैन को कत्ल कर दूंगा, हुसैन को पामाल कर दूंगा, हुसैन को निस्तो नाबूद कर दूंगा, हुसैन का नाम मिटा दूंगा और हुसैन के लाशे को पामाल कर दूंगा। लेकिन हुसैन ने करबला के बल से आवाज दी, ऐ यजीद तू मुझे करबला में दफनाना चाहेगा, निस्तो नाबूद करना चाहेगा, मैं हुसैन हूँ हुसैन। अगर हर करिए करिए में, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में करबला न बनवा दे। सलवात पढ़े मोहम्मद। इमाम हुसैन ने जब इस दीन की हिफाजत की तो अल्लाह ने वादा किया कि हुसैन तुम मेरे दीन के काम आओगे तो मैं तुम्हारा इकराम, तुम्हारी तकरीम। तवज्जो फरमाए। अच्छा देखिए, अल्लाह ने जब कभी भी अपने दीन के लिए मदद चाही, अपने शरीयत के लिए, अपने इस्लाम के लिए मदद चाही, तो ज़ाहिरी एतबार से छोटी ताकत से मदद नहीं है। जो फरमाए ज़ाहिरी एतबार से, अब चाहे वो सदर इस्लाम का मामला रहा हो या हिजरत से पहले का मामला रहा हो या हिजरत के बाद का मामला रहा हो, भाई पूरी तवज्जो, जब कभी भी इस्लाम को, दीन को मदद लेनी हुई तो अल्लाह ने ज़ाहिरी एतबार से, लफ्ज़ पे तवज्जो करिएगा, ज़ाहिरी एतबार से दुनिया की निगाह में वो छोटी ताकत थी, कमज़ोर ताकत थी, उससे अल्लाह ने मदद लिया और बड़ी ताकत को निस्तो नाबूद करवाया। छोटी ताकत से मदद लिया और बड़ी ताकत को निस्तो नाबूद करवाया। चाहे वो इस्लाम का पहला मरहला हो कि जब अबरहा का लश्कर खाना खुदा को निस्तो नाबूद करने के लिए भाई चला, वो हाथियों का लश्कर, वो व्हील का लश्कर, न जाने कितनी हाथियां झूमते हुई खाना खुदा को निस्तो नाबूद करने के लिए। भाई बड़ी ताकत आई थी ना, तो खुदा ने भी कहा कि तुम बड़ी ताकत लेके आओगे
اس کے مقابلے میں میں ابابیلوں کا لشکر لے کے آؤں گا، منخاروں میں پتھر ہوں گے، وہ پتھر سے تمہیں بھوسا نہ بنوا دیا، اور جو فرمائے انہیں تمہیں پتھر سے بھوسا نہ بنوا دیا، تو یعنی خدا کا ایک اصول رہا ہے بھائی پوری توجہ، جب بڑی طاقت کی بات آئی تو ہمیشہ کم لوگوں سے، کمزور ظاہری اعتبار سے، ان سے اللہ نے مدد لی، چاہے وہ صدر اسلام کا مرحلہ رہا ہو یا ہجرت سے پہلے کا مرحلہ یا ہجرت کے بعد کا مرحلہ، بھائی ہجرت سے پہلے کا مرحلہ کہ جب رسول نے ہجرت کی تو حکم دیا کہ اے رسول آپ بستر پہ علی کو سلا دیں، اور جب علی کو بستر پہ سلائیں تو دیکھیں علی جب بستر پہ سو جائیں تو آپ ہجرت کر لیں، لیکن جب رسول نے ہجرت کی تو علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا علی آپ بستر پہ سو جائیے گا، اور جب صف میں اٹھیے گا تو امانتوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیجیے گا، امانتوں کو لوگوں کے درمیان بانٹ دیجیے گا۔ جب رسول نے یہ جملہ کہہ کے چلے گئے تو لوگ آئے صبح ہجرت اور علی سے کہا اے علی آپ کو خوف نہیں ہوا، آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں کہ 40 ننگی تلواروں کے درمیان آپ سو گئے تھے، آپ کو خوف نہیں ہوا؟ تو علی نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ پوری کائنات مجھے قتل کرنے پہ لگ جاتی تب بھی مجھے قتل نہیں کر سکتی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا رسول نے میری حیات کی ضمانت، رسول نے میری حیات کی ضمانت لی ہے۔ اب رسول چلے، جب چلے ہیں تو رسول نے کہاں پناہ لی؟ بھائی آپ کے ذہن میں جملہ ہے نا کہ جب خدا بڑی طاقت کے مقابلے میں مدد لیتا ہے تو چھوٹی طاقت سے لیتا ہے۔ رسول کہاں چلے؟ رسول کو غار میں پناہ دی۔ جب غار میں پہنچے تو کسے بھیجا؟ مکڑی کو حکم کیا۔ توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مل جل کر ایک جیتی جاتی صلوات پڑھے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، جب کبھی بھی بڑی طاقت سے مقابلہ ہوا تو خدا نے ہمیشہ چھوٹی طاقت کو چنا ہے۔ توجہ فرمائیں، مکڑی کو بھیجا۔ علامہ شیخ مفید نے اور دیگر علماء نے اس واقعے کو تحریر فرمایا، لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جاؤ رسول کی حفاظت کے لیے دہانے پر ایک جالا بنو، مکڑی نے جالا بننا شروع کیا۔ وہ منظر جبرائیل آسمان سے دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھا، حضور ابدیت میں جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا اے خدا یہ تیرا محبوب بندہ جسے تو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، یہ تیرا محبوب بندہ آج اکیلا ہے، اگر حکم دے دے تو میں نصرت کے لیے جاؤں، میں مدد کے لیے جاؤں۔ آواز قدرت آئی اے جبریل پریشان نہ ہو، آج میں نے حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ آج میں نے حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ جب جبریل نے منظر دیکھا کہا کہ میں جاؤں، کہا جا سکتے ہو۔ جبریل آئے، اے پوری توجہ، اور مکڑی کے سامنے آئے اور کہا اے مکڑی کیا کر رہی ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کہ آج رسول کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے۔ آج رسول کے حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے۔ کہا یہ تیرا جانا تو معمولی سے شاید، توجہ فرمائے، کوئی پھونک لگا دے یہ جالا ٹوٹ جائے، کوئی ہاتھ لگا دے یہ جالا ریزہ ریزہ ہو جائے، آج تو کیسے حفاظت کرے گی؟ یہ سننا تھا۔ مکڑی نے مسکرا کے جواب دیا اے جبریل کچھ ہو جائے یہ جالا ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ جالا کمزور نہیں ہے۔ جب یہ منظر سنا تو جبریل پیچھے ہوئے، ایک پر مارا جالا نہیں ٹوٹا، دوسرا پر مارا جالا نہیں ٹوٹا۔ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ جبریل پیچھے ہوئے اور پیچھے ہونے کے بعد کہا یا علی مدد۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا مکڑی نے کہا اے جبریل ٹھہرو ٹھہرو۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اسی نام سے تو جالا بنا ہے۔ جو فرمایا اسی نام سے تو جالا بنا ہے،
یہ نام لے کر تم توڑ رہے ہو تو اللہ ہمیشہ بڑی طاقت کے مقابلے میں آپ کے ذہن میں جملہ نقش ہو گیا تو آخری منزل تک لے آنا چاہتا ہو. ہمیشہ اللہ نے بڑی طاقت کے مقابلے میں چھوٹی طاقت کو رکھا. یہ بھائی اللہ کا اصول تھا تو اللہ کے ہادیان خدا نے بھی یہ اصول باقی رکھا. بھائی حسین وہ کہ جو 9 لاکھ یا 30,000 کا لشکر لے کر یزید کربلا میں آیا تو حسین نے 72 سے مقابلہ. توجہ فرمائے, حسین نے 72 سے مقابلہ. اور اس کے بعد کون سپاہی جس کا نام, بھائی پوری توجہ اور آپ کی توجہ بیدار ہے تو جملہ کہہ دوں کہ جس کا نام ہرملہ. ہرملہ کون جانتے ہیں؟ 1,000, ایک روایت میں 7,000, ایک روایت میں 10,000. ہم 1,000 سپاہیوں کے کمانڈر کو مانتے ہیں یا 10,000 زیادہ سے زیادہ. اتنے سپاہیوں کا کمانڈر ان چیف تھا اور اس کی طاقت یہ تھی, بھائی پوری توجہ, بڑی طاقت کے مقابلے میں چھوٹی طاقت کو پیش کرنا. توجہ فرمائے, اس کی طاقت یہ تھی کہ اگر تیر چلاتا تھا تو اگر 7 لوہے کی چادروں کو رکھا جائے تو اس کی طاقت یہ تھی کہ اس تیر ان چادروں کو چھیدتا ہوا پار کر جاتا تھا. بھائی توجہ فرمائے, لوگ جب تیر چلاتے تھے تو ہرملہ کے نام کی قسم کھاتے تھے. بھائی توجہ فرمائے, اتنا شجاع, اتنا بہادر کہ جسے یزید کے لشکر پہ لشکریوں کو ناز تھا. جب اس کا مقابلہ کرنا ہوا تو اللہ کے اس خاص بندے نے, اللہ کے اس ہادی نے کسی اور سے مقابلہ نہیں کروایا, ششماہے کو پیش کیا. پھر صلوات پڑھے محمد. کسی اور سے مقابلہ نہیں کروایا, اللہ کے اس اصول کو باقی رکھا کہ جب بھی بڑی طاقت سے مقابلہ ہوگا تو ظاہری اعتبار سے وہ چھوٹی طاقت ہوگی, میں اسے پیش کروں گا. یہی اصول حسین نے باقی رکھا کہ جسے اپنی فوج پہ ناز ہوگا, اپنے لشکر پہ, اپنے سپاہی کی طاقت پہ ناز ہوگا, میں حسین اس کے مقابلے میں اپنی ششماہے کو پیش کروں گا, اپنے ششماہے کو رکھوں گا. اور دیکھیے امام حسین نے اس کربلا کی جنگ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک شہادت امام حسین یعنی اپنی شہادت تک رکھا اور دوسرا مرحلہ بازار شام کا رکھا. وہاں پر بھی آخری سپاہی کا نام علی اصغر اور شام کی جنگ کے لیے سب سے کم سن سپاہی کا نام سکینہ. توجہ فرما ہے, امام حسین نے اللہ کے اصول کو باقی رکھا کہ جب جنگ بڑی ہوگی تو سپاہی چھوٹا چنا جائے گا, تاکہ تاریخ لکھنے والے یہ لکھیں کہ جنگ تو ہمیشہ برابر کے مقابلے میں ہوتی ہے, تلوار تو برابر کے مقابلے میں چلتی ہے. لیکن یہ کم سن نے لوگوں کا کیا بگاڑا تھا, ششماہے نے ان کا کیا کیا تھا. حسین نے ششماہے کو کربلا کے لیے رکھا, سکینہ کو زندان شام, دربار شام, بازار کوفہ کے لیے رکھا کہ جب امتی دیکھیں تو سب یہ کہیں کہ اس 4 سال کی بچی نے کون سا ظلم کیا کہ اس پر یہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ اللہ, کون سکینہ. علامہ شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ بڑی معرفت والی بیوی ہے جناب سکینہ. لکھتے ہیں کہ حافظ قرآن ہے جناب سکینہ. یہ اشرا جناب سکینہ کے یاد منعقد ہے نا. لو آزادارو چند جملے مصائب کے سن لو. جناب سکینہ کون؟ حافظ کل قرآن ہے. علامہ شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ بڑی معرفت والی بیوی ہے. لیکن جناب سکینہ کو حسین نے یوں ہی نہیں مانگا تھا, بلکہ نماز شب میں اپنی بیٹی کو مانگا تھا کہ اے خدا کوئی ایسی بیٹی دے دے جو میرے دل کا سکون بن سکے. جزاکم اللہ, جو میرے دل کا سکون بن سکے. وہ سکینہ کہ جو نماز شب کا نتیجہ ہے اللہ نے حسین کو دیا. عزیز و مصائب ہو لے, یہ ایام, یہ تاریخیں جو زندہ رہا, یہ فرش عزا پہ بیٹھے گا, جو موجود رہا حسین کا غم منائے گا. مقتل کہتا ہے, روایت بتاتی ہے کہ جناب سکینہ اور جناب رباب اس شخصیت کا نام ہے کہ حسین کا جملہ ہے کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا
کہ جہاں پہ سکینہ اور رباب نہ ہو. سوچے کتنی محبت ہے جناب سکینہ سے. اور کیوں نہ محبت ہو, ایک باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے, ایک بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے. مختل کہتا ہے کہ جب حسین نماز کے لیے آتے تھے تو سکینہ مصلی لگا دیتی تھی, مصلی میں بابا کا انتظار کرتی تھی, میرا بابا آئے گا, نماز ادا کرے گا. یہ دستور سکینہ کا تھا. جب حسین آتے تھے تو خود ایک چھوٹا مصلی لگا کر حسین کا ساتھ دیتی. اللہ اللہ, وہی انتظار روزے عاشوراء, سکینہ مصلی بچھا کر. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. مصلی لگا کے بچی اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے. مختل کہتا ہے کہ جب کچھ دیر گزر گئی تو سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا آخر کیا وجہ ہے کہ میرا بابا مصلی پہ نہیں آتا. اللہ اللہ, معصومہ بچی نے دعا کی نا, دعا کیسے نہ قبول ہوتی, لیکن دعا کے قبول ہونے کا الگ انداز تھا. جب حسین کی وہ بچی پلٹی تو کیا دیکھا, ایک شقی ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر لے کر سکینہ کے سامنے. جزاکم اللہ, یہی حق ہے گریہ کرنے کا. عزیزوں, معصومین سے روایت ہے کہ جب ہماری جدہ کا ذکر ہو تو ایسے رو جیسے ایک دکھیاری ماں اپنے کڑیل جوان میں روتی ہے. عزیزوں, امام زمانہ نے سلام کیا کہ میرا سلام ہو اس جدہ مظلومہ پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ ہر لمحہ تبدیل ہوتا تھا, جس کے رخساروں کا رنگ. جزاکم اللہ, یہی حق حسین کی اس بچی کو رونے کا کہ جس کے رخساروں کا رنگ نہ جانے کتنے تماچے لگے سکینہ کو, نہ جانے کتنے ظلم ہوئے کہ ہر لمحہ سکینہ کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا. اللہ اللہ, جب یہ قافلہ چلا, علامہ نقطن صاحب نے اس روایت کو لکھا کہ جب یہ قافلہ چلا تو میں نے جملہ کہا نا, بڑی معرفت والی بیوی ہے, بڑی کمال بیوی ہے. جب یہ قافلہ چلا ایک مقام پہ پہنچا تو یزید کے لشکر والوں کو شمر نے روکا. روکنے کے بعد حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کو پانی پلایا جائے, جانوروں کو پانی پلایا جائے. مشق کا دندان کھلا. مختل کہتا ہے کہ جب مشکیزے کا دندان کھولا تو بچی نے جناب زینب سے کہا, پھوپھی اماں اگر حکم دے تو میں شمر سے پانی مانگ لوں, جان نکلی جاتی ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے جملہ کہا, اے بیٹی شمر بڑا شکیل قلب ہے, تجھے پانی نہ دے گا, لیکن جاؤ حجت خدا کی بیٹی ہو. روایت کہتی ہے کہ معرفت والے گھرانے کی بیٹی ہے نا. اب شمر ایک ایک سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. سکینہ شمر کے پیچھے پیچھے, شمر بڑھتا جاتا ہے, سکینہ پیچھے پیچھے چلتی جاتی ہے. جب سب کو پانی پلا چکا تو بچی سمجھی کہ اب مجھے پانی پلائے گا. ننھے ننھے چلوں کو بڑھایا کہ اب اس میں پانی دے گا. مقتل کہتا ہے کہ شمر نے مشکی کا دروازہ کھولا. اب جو پانی گرانا شروع کیا تو خاک زمین پر پانی گرایا, بچی زمین پہ گر گئی. فرات کا رخ کیا, اے چچا عباس, جزاکم اللہ, اے چچا عباس, اسی دن کے لیے میں کہہ رہی تھی. عزیزوں, مختل کہتا ہے میں نے مجلس تمام کی. اب جب بچی زمین پہ گری تو شمر تازیانہ لے کر بڑھا. شمر نے تازیانہ لہرایا, بچی کے پوشت پر مارنا, بچی کو تماچے. بچی نے فریاد کی, اے بابا میں کائنات کی وہ اکیلی بیٹی ہو کہ اگر پانی
جوانی پر رخسار رکھ دوں تب بھی ظالم مجھے تماچے. اے بابا تمہارے بعد اس بچی میں بڑا ظلم ہوا. اے بابا تمہارے بعد مجھ کو تماچے لگے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو ہمارے درمیان مریض ہیں وہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ جو ہمارے درمیان مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ جو ہمارے درمیان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو برادران برسر روزگار ہیں روزی روٹی مشکل ہے ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگارہ جو برادران برسر تعلیم ہے تعلیم کے میدان میں مشکلات ہیں مشکلات کو آسان فرما. سب سے بہتر سب سے اعلیٰ وقت